یہ نشانیاں چل رہی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو یہ نشانیاں پوری ہونے کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ جو نشانی میں نے آپ کو عرض کی اس کے بعد بھی کچھ علامات کا پایا جانا ضروری ہے، جیسے کہ دابۃ الارض ہے، وہ ایسا جانور ہے کہ جو نکلے گا اور اس کی چوڑائی جو ہے نا کئی میلوں تک اس کی صرف چوڑائی ہوگی، انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہوگا اور اس کے بال میں ہر کلر کا رنگ پایا جائے گا اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ الگ طریقے کی ہوں گی، چونچ جو ہے وہ پرندوں جیسی ہوگی، اس کی پیڑ شیر جیسی ہوگی، یعنی اس کے اندر تمام جانوروں کی صفات پائی جائیں گی۔ وہ بھی پوری دنیا کے اندر گھومے گا، اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور وہ جو ہے کافر اور مسلمان کے درمیان واضح فرق کر دے گا، نشان لگا دے گا۔ اب دنیا کے اندر صاف دکھے گا کہ کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے۔ اب ایک ہوا چلے گی، بھینی بھینی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے گی، مسلمان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اور جب وہ ہوا گزرے گی تو سارے مسلمان مر جائیں گے، سب کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کے بعد صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے اور صرف 40 سال ہوں گے نا، تو اب 40 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اب سب سے چھوٹا جو شخص ہوگا وہ 40 سال کا ہوگا، تو اب جتنے بھی کفار بچیں گے انہی پر قیامت قائم ہوگی، اور قیامت اس طرح قائم ہوگی اللہ رب العالمین حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ارشاد فرمائے گا، تو آپ سور پھونکیں گے تو اس کی آہستہ آہستہ آواز آ رہی ہوگی، تو کفار اپنے گھروں سے نکلیں گے، اپنے گھروں سے نکلنے کے بعد وہ آواز سنیں گے، تو جیسے ہی وہ آواز سنیں گے آواز آہستہ آہستہ تیز ہوگی، جب تیز ہو رہی ہوگی تو اسی آواز کی وجہ سے سارے کافر مر جائیں گے، اور یہی قیامت ہے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت اسرافیل علیہ السلام کی قیامت سے پہلے کی ابھی باتیں چل رہی ہیں، تو اب حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ بھی انتقال کر جائیں گے، سور بھی ختم ہو جائے گا، سب کچھ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جائے گا۔ یہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کی ذات بابرکات باقی رہے گی۔ جب ہر چیز ہلاک ہو جائے گی پھر رب فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اے جبارین، اے متکبرین، اے اپنی ریاست پر اپنی حکومت پر تکبر کرنے والوں، بتاؤ آج تمہاری بادشاہت کہاں ہے؟ آج اگر کوئی عہدے پر ہو، کسی کو کرسی مل جائے، کسی کو سیٹ مل جائے تو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا رب نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیر رہے ہیں۔ اگر آج کسی کے پاس اقتدار ہے، آج کسی کے پاس حکومت ہے، آج کسی کو کرسی ملی ہے، اگر وہ دوسروں پر ظلم کرے گا تو یاد رکھنا کہ اس کے اوپر بھی ایک دن ایسا آئے گا۔ جبھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من داعی کا دوہی کا، جو ہنستا ہے ایک دن ایسا بھی آئے گا اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ تو آج اگر کسی کے پاس اقتدار ہے تو اپنے اقتدار پر تکبر نہ کرے، اترائے نہیں، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا اگر آج آپ کو عروج ہے تو یاد رکھنا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے پر بھی رب قادر ہے اور ذلت دینے پر بھی رب قادر ہے۔ اگر آج عزت ملی ہے تو رب کے سامنے تکبر نہ کرو، عاجزی انکساری کا اظہار کرو اور مخلوق کے خدا پر رحم کرو۔ اگر آج حکومت ملی ہے تو حکومت ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون اور نمرود بن جائے، بلکہ اگر حکومت ملی ہے، اللہ نے اگر یہ مقام آپ کو دیا ہے اور یہ منصب دیا ہے تو اللہ رب العالمین کی عطا جانے اور اللہ کی مخلوق پر رحم کریں۔ اگر آج آپ مخلوق پر رحم کریں گے تو کل آپ کو اچھا اجر ملے گا۔ یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر ایک سے قیامت والے دن اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو قوم ہے یہ آپ کی رعایا ہے، اگر جو بھی حکمران ہے تو اس کی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو آج تکبر کرنے سے کچھ کام نہیں چلے گا۔ آج جو اتراتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے تکبر کرنے والے؟ کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پھر رب خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن اسی اللہ واحد القہار کی بادشاہت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، پھر سور کو زندہ پیدا فرمائے گا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے تو اب سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، سب قبروں سے نکل آئیں گے، یہ قیامت قائم ہوگی۔ اور جب قیامت جو قائم ہوگی وہ شام کی سرزمین پر ہوگی اور اس وقت زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ آج جو ہمارے پاس ہے وہ سورج کی پشت ہے، یعنی سورج کی بیک ہمارے اوپر ہے، پھر بھی ہم سے گرمی میں باہر نہیں نکلا جاتا، لیکن سورج کا چہرہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اس وقت تپش کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کہ اس وقت تپش ایسی
ایسی ہوگی کہ لوگوں کے پسینے نکل رہے ہوں گے، اور ایسے پسینے ہوں گے کہ لوگ پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، کسی کے پاؤں تک ہوگا، کسی کے کندھوں تک ہوگا، اور کچھ تو اپنے پسینوں کے اندر پورے کے پورے ڈوب جائیں گے، ایسا عالم ہوگا۔ تو جب یہ سارا کا سارا منظر ہوگا تو پھر حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بنا حساب و کتاب بخشے جائیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، اور جب وہ اپنے گناہ دیکھیں گے تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم تو ہلاک و برباد ہو گئے، لیکن رب ان سے فرمائے گا کہ جس طرح دنیا میں میں نے تمہارے عیب چھپائے تھے، جاؤ آج میں تمہارے عیب چھپاتا ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین کو جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن سے زبردستی جو ہے جبر کر کے ان سے حساب لیا جائے گا، اور جبر کر کے جب حساب لیا جائے گا تو وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ پھر سب کو جو ہے پل صراط سے گزرنا ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، سب کو اس سے گزرنا پڑے گا، کفار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، اور کچھ مومن ایسے ہوں گے جو بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ ہوں گے جو تیز گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ گر پڑ کر گزر رہے ہوں گے۔ لیکن وہاں پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے سپرد کر دے۔ تو قیامت والے دن سب جب پریشان ہوں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت بھی کر رہے ہوں گے، جہاں کچھ کفار ایسے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ مومن ایسے ہوں گے، اور کچھ نبی پاک علیہ السلام کے امتی ایسے ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، حضور علیہ السلام ان کو پکڑ کر جنت میں ڈالیں گے، اور کچھ پل صراط پر گزر رہے ہوں گے، جہنم میں گرنے والے ہوں گے، حضور کو بچا لیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ حساب لیا جا رہا ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حساب کے اندر آسانی پیدا فرما دیں گے، اور وہاں سے جا کر وہاں پر شفاعت کریں گے۔ الغرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی حضور ایسا سجدہ فرمائیں گے اور رب کی ایسی ہم کریں گے کہ ایسی ہم کسی نے بھی نہ کی ہوگی۔